کلام مقدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں آیت سے لے کر اس کی 25ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں آیت سے لے کر اس کی 25ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا: اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ گزشتہ پیغام میں ہم نے خداوند کے کلام میں سے مریم، مقدسہ مریم جو خداوند یسوع مسیح کی ماں ہیں، ان کے بارے میں سیکھا کہ ان کی تابعداری، ان کی قربانی، ان کی خدا کی فرما برداری نے مقدسہ مریم کا نام آج تک اس زمین پر زندہ رکھا ہے، کیونکہ مقدسہ مریم نے خود اپنی زبان سے کیا کہا تھا؟ دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ کیا کہیں گے مجھ کو؟ ان پیغامات کا آغاز یا اس پیغامات کے سلسلے کا آغاز جو ولادت مسیح سے متعلق ہیں، یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم اس دن کو، ہمیں ان کرداروں کے متعلق، ہمیں ان زندگیوں کے متعلق جنہیں خداوند نے اس بڑے کام کے لیے چنا، ہم ان کے بارے میں جان سکیں، تاکہ ولادت مسیح کے دن میں ہم بھی ان باتوں کو اپنی زندگی میں تلاش کریں۔ جب ہم ان کرداروں کی خصوصیات پر غور کرتے ہیں، اور اب تک ہم نے مقدسہ مریم کے بارے میں سیکھا، تو یہ خصوصیات کسی بھی انسان کی زندگی میں ہو سکتی ہیں، اور وہ چاہے تو وہ اپنے طور پر ان میں اور زیادہ بہتری پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ ہمیں خداوند کی فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ کیا کرنا ضروری ہے؟ خداوند کی۔ جب ہم خداوند کے کلام میں یوسف کے کردار کو دیکھتے ہیں جو مقدسہ مریم کا منگیتر ہے، تو جب ہم اس کے کردار پر غور کرتے ہیں، اس کے کردار کو دیکھتے ہیں، تو یہ کردار ہمیں خداوند کے کلام میں متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل، دونوں اناجیل میں ہمیں ملتا ہے۔ لیکن متی جب وہ اس کو بیان کرتا ہے تو وہ اس کے کردار کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مقدسہ مریم کو، اپنی منگیتر کو اپنے ہاں لے آتا، اسے یہ باتیں پتہ چل چکی تھی کہ ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے مریم حاملہ ہو چکی ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ چپکے سے اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ متی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل یوسف کے بارے میں وہ کلام میں لکھتا ہے، اور ہم آگے چل کر سیکھیں گے کہ وہ تفصیل کس حد تک ہے۔ جب ہم متی کے انجیل کو پڑھتے ہیں تو اس میں یوسف جو بڑھائی ہے، وہ لکڑی کا کام کرنے والا ہے، مقدسہ مریم کا منگیتر ہے، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ لیکن جب ہم لوکا کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو اس میں یوسف کا جو بڑھائی یوسف ہے اس کا ذکر کم ملتا ہے، اور مقدسہ مریم کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔
اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ بھیجا گیا، الشبہ کو حاملہ ہوئے کتنے ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ الشبہ کا یا زکریا کا ذکر اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ مقدسہ مریم کے رشتہ دار ہیں، اور اس کے بعد مریم کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے لوکا کی انجیل میں سے یہ حوالہ دیکھا کہ جب مریم اور یوسف یسوع کو یروشلم میں ہیکل میں لے کر گئے تو وہاں پر بھی مریم کے لیے شمعون بزرگ نے جو بات کہی، ہمیں لوکا کی انجیل میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لوکا کی انجیل مریم کی کہانی کو، مریم کے کردار کو وہ تفصیل سے بیان کرتی ہے، لیکن متی کی انجیل وہ یوسف کے کردار کو، اس کے کریکٹر کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ نئے عہد نامہ میں یوسف کا جو مقدسہ مریم کا منگیتر ہے 17 مرتبہ ذکر آیا ہے، اور آخری مرتبہ جب اس کا ذکر آیا ہے تو یہ تب آیا ہے جب خداوند یسوع مسیح اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ ہیکل میں گئے ہیں، اور یسوع مسیح کی عمر 12 برس تھی۔ آخری مرتبہ یوسف کا ذکر وہاں پر آیا ہے، اور اس کے بعد یوسف کا ذکر نہیں آیا۔ کچھ روایات ایسی ہیں، کچھ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ جب مقدسہ مریم اور یوسف کی نسبت ہوئی، ان کی منگنی ہوئی، یہ رشتے میں بندھے، تو یوسف مریم سے عمر میں بہت بڑا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یوسف مریم سے عمر میں بڑا تھا۔ بائبل اس کو بیان نہیں کرتی، اور ایسی کوئی بھی شہادت، اس کے علاوہ کوئی بھی بیرونی شہادت ہمارے پاس موجود نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی پیدائش ہونے کے بعد یوسف مر گیا تھا، وہ بزرگ تھا، اس کے بعد مقدسہ مریم نے شادی بھی نہیں کی اور بچے بھی نہیں ہوئے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں اور آگے ہم اس بات کو سیکھیں گے بھی، 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب فرشتے نے یوسف کو بتا دیا تو اس نے اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ اس کو نہ جانا اس کا مطلب ہے کہ وہ میاں اور بیوی کے تعلقات میں اس میں نہیں آئے جب تک خداوند یسوع مسیح پیدا نہیں ہوا۔ لیکن یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد وہ خاندانی زندگی میں رہے، ان کے بچے بھی پیدا ہوئے، اور ہمیں خداوند کے کلام میں آگے ہم سیکھیں گے کہ حوالہ جات ملتے ہیں کہ جہاں پر یسوع کی ماں اور اس کے یسوع کے بہن بھائی جو یوسف اور مریم سے پیدا ہوئے وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج کا پیغام جو یوسف کے کردار کے متعلق ہے، جس کو ہم سیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ یوسف راست باز تھا۔ یوسف کیا تھا؟ ہماری زندگی میں اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط بھی ہو رہا ہے، اگر حالات ہمارے مخالف ہیں، اگر حالات اچھے نہیں، تو ان حالات میں بھی ہم راست باز بنیں۔ جو ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں، ہم برا کرنے والوں کے ساتھ برا نہ کریں۔ اگر ہمارے ساتھ کسی نے اچھائی نہیں کی تو ہم اپنی اچھائیاں جو ہم نے کسی وقت میں اس کے ساتھ کی ہیں، ہم انہیں گنوائیں نہیں۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے تو ہم اس معاملے کو خدا پر چھوڑ دیں۔ یوسف کی زندگی میں یہ بات موجود تھی، اور وہ راست باز کیوں تھا؟ کیونکہ وہ کلام سے، وہ شریعت سے واقف تھا۔ باپ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ کیا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے یسوع کا؟ اب یہ باپ کہہ کر جو مخاطب کیا گیا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جیسے جسمانی تعلقات میں باپ ہوتے ہیں، جیسے جسمانی ماں باپ ہوتے ہیں، یوسف یسوع مسیح کا ایسے باپ تھا۔ کچھ لوگ یہ یسوع مسیح کا باپ یوسف کو کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یوسف جو یسوع کا باپ بھی ہے، جسے یسوع کا باپ کہا جاتا ہے، لیکن یسوع کا باپ کون تھا؟ سب بولے کون تھا؟ خداوند خدا تھا، کیونکہ یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم جب وہ حاملہ ہوئی ہیں تو کلام میں لکھا ہے وہ کس کی قدرت سے حاملہ ہوئی تھی؟ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی تھی۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یوسف بڑائی یسوع مسیح کا باپ ہے، لیکن اگر یوسف کے کردار میں بائبل مقدس میں اس کے کردار کو یسوع کا باپ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے تو بائبل اسے ایک قیاس کے طور پر پیش کرتی ہے۔ کس کے طور پر؟ قیاس کے۔ کیونکہ یسوع مسیح کا ذکر جب ہمیں خداوند کے کلام میں ملتا ہے تو یسوع مسیح کے لیے جب ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں تو ضروری تھا کہ دنیا میں اس کو نام دینے والا کوئی شخص موجود ہو۔ دنیا میں کون ہو اس کو نام دینے والا؟ کوئی کاغذی کاروائی کے اندر یا کاغذات کو پر کرنے کے لیے یسوع مسیح کے ولدیت کے خانے میں یوسف کو رکھا گیا۔ اور جب ہم متی کی انجیل اس کا 1 باب 18 سے 25 آیت پڑھتے ہیں تو یوسف کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کی بیوی شادی ہونے سے پہلے
ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے حاملہ ہے، تو کلام میں کیا لکھا؟ اس نے کیا سوچا؟ میں کیا کروں گا اسے؟ سب بولیں کیا کروں گا؟ چپکے سے۔ لیکن خداوند یہ نہیں چاہتا تھا۔ اگر یوسف بھی مریم کا ساتھ نہ دیتا، مقدسہ مریم کو چھوڑ جاتا، وہ یسوع مسیح جو پیدا ہونے والا تھا وہ اسے اور اس کی ماں کو قبول نہ کرتا، تو شریعت کے اندر یہ حکم تھا کہ اگر کوئی عورت شادی سے پہلے حاملہ ہو جاتی ہے تو اسے سنسار کر دیا جاتا، زناکاری کا الزام لگا دیا جاتا، اس کو زناکار ٹھہرایا جاتا۔ یوسف کے کردار میں ہمیں راست بازی ملتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ یوسف راست باز تھا اور وہ مقدسہ مریم کو بدنام کرنا، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ ہمیں کسی کی بات پتہ چل جائے، ہم کہتے ہیں مجھے پتہ چل گئی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن کرتے کیا ہے؟ سب کو بتا دیتے ہیں۔ کسی کی کوئی برائی ہو، کسی کے اندر کوئی ایسی خامی یا خرابی موجود ہو تو ہم اس کی بات کو پوری دنیا میں مشہور کر دیتے ہیں۔ راست بازی کا یہ عالم ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے کہ وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اسے چپکے سے۔ یہ خصوصیت جب ہم کسی کی بات کو چھپا دیتے ہیں، غلط ہو گیا، وہ ہم سے معافی مانگ لیتا، ہم اسے معاف کر دیتے، اس معاملے کو اس بات کو وہیں پر دبا دیتے ہیں، تو یہ صفت خدا کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ ڈھانکے گئے۔ جس کے گناہ کیا ہوئے؟ گناہوں کو کون ڈھانکتا ہے؟ انسان کے گناہوں کو خدا۔ سب بولیں کون ڈھانکتا ہے؟ اگر ہمارے اندر یہ خصوصیت موجود ہے کہ کسی کی غلط بات، کسی کا گناہ، کسی کی بری بات ہمیں پتہ چل گئی اور اس نے مانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، ہم اسے دبا دیتے اور چھپا دیتے اور کہتے ہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، بے فکر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم راست باز ہیں۔ ہمارے اندر خدا کی یہ صفت موجود ہے۔ یوسف وہ راست باز تھا، وہ مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آج کا شاید کوئی مرد ہوتا، اگر وہ راست باز رہا ہوتا تو ساری دنیا میں جا کے کہتا بھائی یہ میرا بچہ نہیں گا۔ ایسا ہوتا ہے، ہمارے معاشروں میں ہوتا ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہم رشتے توڑ لیتے ہیں، منگنی ہو تو رشتے توڑ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیاوی طور پر یہ اچھا لگتا ہے اور ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن یہاں پر جو بات ہے، یہاں پر جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ یہاں پر جو لڑکی حاملہ ہوئی ہے، جو کنواری تھی، جو حاملہ ہوئی ہے، وہ حاملہ روح القدس کی قدرت سے ہوئی ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ اس کا ذہن اچھا تھا، اس کے خیالات اچھے تھے، وہ مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی علیحدگی چاہتا تھا، اس نے اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ بائبل کے زمانے میں جو شادی بیاہ تھا یہ آج کے دور کے طرح کا نہیں تھا۔ عبرانی معاشرہ میں، جو بائبل کے معاشرہ کو ہم دیکھتے ہیں پرانے وقتوں میں، جب شادی بیاہ ہوتی تھی تو یہ جدید دور کی مصروفیات سے زیادہ ایک سرکاری رشتہ ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ ایک سرکاری رشتہ ہوتا تھا۔ مذہبی طور پر انہیں بلایا جاتا اور سرکاری کاغذوں میں وہ میاں اور بیوی قرار پاتے تھے۔ کلام میں لکھا ہے کہ یوسف نے سوچا کہ سرکاری طور پر یہ میری بیوی بن چکی ہے، مذہبی طور پر یہ میری حق میں آ چکی ہے۔ اس نے کہا کہ میں شور نہیں ڈالوں گا، میں اسے چپکے سے چھوڑ دوں گا، میں اعلان نہیں کروں گا طلاق کا۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں چپکے سے اسے چھوڑ دوں گا۔ یہ بات ہمیں اس بات کی جانب اشارہ دیتی ہے کہ اگر آج ہم بھی خدا کی قدرت کو اور اس کے جلال کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہمیں پتہ چلتے ہیں، کسی کا عیب، کسی کا گناہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم اسے بتائیں۔ اگر کوئی غلط ہے تو اس کی اطلاع پورے علاقے کو، پورے محلے کو، دور کے رشتہ داروں کو نہ دیں۔ اگر وہ غلط کر رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے تو جا کر اسے بتائیں۔ اپنا ذہن، اپنا ارادہ نیک رکھیں، خداوند آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اور یہ شخص، اس کا ارادہ نیک ہے، یہ راست باز ہے، بدنام کرنا نہیں چاہتا، چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ تو کلام میں یہ لکھا ہے کہ پھر خدا کے فرشتے نے آ کر خواب میں کیا کی؟ اس کی رہنمائی کی۔ میرے عزیزو، راست باز زندگیوں کی رہنمائی خداوند خود کرتا ہے۔ حالات شاید ان کے مخالف ہوں، دنیا ان کی مخالف ہو، دنیا ہماری مخالف ہوتی ہے، ہم دنیا کے اور خدا کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں،
یوسف نے ایسا نہیں کیا. کلام میں لکھا کہ وہ خدا کا وفادار رہا. اس نے کہا کہ میں اسے بدنام نہیں کروں گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا نے ایک پردہ رکھا ہے، خدا نے ایک بات بیچ میں رکھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. لیکن جو ایک مرد ہوتے ہوئے اس کی سوچ تھی وہ یہ کہ میں ایسی لڑکی کے ساتھ، ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اس کے ارادے نیک تھے، لیکن خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر اس کی اچھی سوچ کو اور زیادہ بڑھایا. اور کیا کہا کلام میں لکھا ہے کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ کس کی قدرت سے ہے؟ اس کے بیٹا ہوگا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ تو اس کا نام، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ راست بازی جب ہماری زندگی میں ہوتی ہے، راست باز ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں خداوند نہ صرف ہماری سوچ کو بدلتا ہے بلکہ وہ ہمیں برکت بھی دیتا ہے. زکریا کے بارے میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس کی زبان بند ہو گئی تو زکریا کے پاس کیسے لوگوں نے نام لکھوایا تھا؟ تختی کے اوپر. کس کے اوپر؟ زکریا کو اشارہ کیا، سن تو وہ رہا تھا، تو اس نے تختی منگوا کر اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ رکھا تھا. اب یہ نام یسوع نام یہ باپ، آسمانی باپ نے پہلے ہی دے دیا تھا، لیکن زمین پر ضروری تھا کہ اس کا کوئی باپ ہو جو اس کو نام دے، اپنا نام بھی دے اور اس کا نام بھی رکھے. آج کے دور میں بھی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جا کر کاغذات پر کروائیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ نام تو اس کا ہے، اس کے باپ کا کیا نام ہے؟ پھر وہاں پر باپ کا نام، اب تو ماں کا نام بھی لکھا جاتا ہے، باپ کا نام بڑا ضروری ہے. اور یہ باپ کا نام جب کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس خاندان سے ہے. یوسف کے اچھے خیالات نے، اس کی راست بازی نے اسے اس قابل بنایا کہ وہ یسوع کو اپنا نام دے سکے. وہ کیا کر سکے؟ یسوع کو. آج سوچئے گا، ہم یسوع کے نام کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ مسیح آ جائے. ہم اپنے کردار سے، ہم اپنی بات چیت سے، ہم اپنی گفتگو سے، ہم اپنے کاموں سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ میں کیا ہوں؟ مسیحی ہوں. سب بولیں میں کیا ہوں؟ لیکن کتنا خوش نصیب وہ شخص ہے جس نے مسیح کو اپنا نام دیا. اور کیوں اس نے اپنا نام دیا؟ اس کی ایک ہی خوبی کلام میں بیان کی گئی ہے کہ وہ کیا تھا؟ راست باز تھا. سب بولیں وہ کیا تھا؟ عبرانی معاشرہ میں شادی جو ہے وہ آسانی سے ٹوٹ نہیں سکتی تھی. آج ہمارے ہاں تو مسیحوں میں بھی اب بڑا عام ہو گیا طلاق. اس وقت میں بھی جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو طلاق دینا یا طلاق حاصل کرنا ایک مشکل کام تھا. تو یوسف اس کام میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا کہ طلاق ہو. اس کو پتا تھا کہ ایک لمبا پروسیس ہوگا، تو اس نے کہا کہ میں نے طلاق دے کر چھوڑنا نہیں ہے، میں چپکے سے علیحدگی اس رشتے سے کر لوں گا. مریم اپنے ماں باپ کے گھر میں رہے، وہ جانے اور اس کے گھر والے جانے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر طلاق دوں گا تو پھر بات مشہور ہو جائے گی، اور وہ بات مشہور کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مریم بدنام نہ ہو. کیا چاہتا تھا؟ کہ مریم بدنام. استثنا کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 23ویں آیت. یوسف کی ایک اور خوبی کہ نہ صرف وہ راست باز ہے بلکہ وہ شریعت سے بھی واقف ہے. کس سے واقف ہے؟ شریعت سے، کلام سے واقف ہے. اور یاد رکھیں کہ جب تک ہم کلام کو پڑھتے نہیں ہیں، جب تک ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، ہم راست باز نہیں بن سکتے. خدا کے بغیر، اس کے کلام کے احکام کے بغیر ہم راست باز بن نہیں سکتے. یوسف اس لیے راست باز تھا کیونکہ وہ شریعت سے، وہ خدا کے کلام سے واقف تھا. استثنا کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، غور سے سنیے گا. اگر کوئی کمواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر لانا اور تم ان کو سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں. لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی، اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا. یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا. وہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں نے طلاق لی تو پھر مریم کو شہر کے باہر لے جا کر کیا کریں گے؟ سنسار کریں گے. سب بولیں کیا کریں گے؟ شرمانے کی بات نہیں ہے، کلام کی باتیں سیکھیں. آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہے کیوں وہ چپکے سے چھوڑ دینا چاہتا تھا؟
تاکہ مریم بدنام نہ ہو، کیونکہ اگر مریم بدنام ہوگی تو نام اس کا آئے گا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ اگر مریم بدنام ہوگی اس کا نام آئے گا تو ساتھ خدا کا نام بھی بدنام ہوگا۔ اسی لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ مریم کو چپکے سے چھوڑ دے، وہ خاموشی کے ساتھ اس تعلق کو ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن خداوند نے بر وقت اس کی رہنمائی کی۔ اور کلام میں لکھا ہے، جب ہم متی کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 28ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں خداوند کے کلام میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ مریم حاملہ تھی، اور اس کے حاملہ ہوتے ہوئے اس کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ اسے اپنے بیوی کے طور پر قبول کر سکے۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 25ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ اس کا نام کیا رکھا؟ ایک مرد ہوتے ہوئے اس نے اس بات کو بھی اختیار کیا کہ تب تک وہ مقدسہ مریم کے ساتھ، شوہر وہ اس کا بن چکا ہے، اس کے بچے کو نام بھی دے رہا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اعلان ہو گیا، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے قیصر اگسطس کی طرف سے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے کیا کیے جائیں؟ نام لکھوائے جائیں۔ لوگ اپنے اپنے شہروں میں جہاں سے وہ تعلق رکھتے تھے، آبائی شہروں میں چلے گئے کہ وہاں پر ان کا نام لکھا جائے گا کہ ان کا دادا پردادا یا بزرگ وہاں پہ رہنے والے تھے۔ اور ہم ایسی منظر کشی، ایسی تصاویر کو دیکھتے ہیں کہ یوسف نے گدھے کی رسی جو ہے وہ پکڑی آگے کے چل رہا ہے، گدھے کے اوپر مقدسہ مریم سوار ہے، اور کچھ چیزیں ان کے پاس موجود ہے۔ یوسف نے راست بازی کی حالت میں کلام کو جانتے ہوئے نہ صرف مقدسہ مریم کو قبول کیا، نہ صرف اس کے بچے کو اپنا نام دینے کے لیے اس کا باپ ہونا قبول کیا، بلکہ اس وقت میں جب ایک عورت بچہ جننے کے قریب ہوتی ہے اور اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، اس نے ان تکلیفوں کو بھی ایک شوہر ہوتے ہوئے برداشت کیا۔ اس وجہ سے کلام بیان کرتا ہے کہ یوسف کیا تھا؟ راست باز تھا۔ سب بولیں یوسف کیا تھا؟ جب مریم کو فرشتے کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے، یہ پیغام اس کو ملا، تو مریم ساتھ ہی، ابھی اسے پیغام ملا ہے، حاملہ ہونے کے جو نشان ہیں یا اثرات ہیں اس کی زندگی میں نظر نہیں آئے، ابھی پیغام ملا ہے، روح القدس کی قدرت نے سایہ ڈالا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ 3 مہینے تک اپنی رشتہ دار الشبہ کے پاس رہی، اور جیسے ہی 3 مہینے گزرے اور اس کے حاملہ ہونے کے نشانات، بچہ پیدا ہونے کے نشانات اس کے جسم پر ظاہر ہونا شروع ہوئے، تو وہ واپس اپنے اسی علاقہ میں آئی۔ اور جب یہ اس علاقہ میں آئی تو یہ یسوع کی پیدائش کوئی آسان مرحلہ نہیں۔ ہم تو آتے ہیں کرسمس مناتے چلے جاتے ہیں، آپ کسی جوان لڑکی کو غور کریں جس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ حاملہ ہے، اس کو کن کن باتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ آج کا دور یہ بہت ترقی یافتہ دور ہے، اس وقت یہودی تو بہت سخت تھے۔ اگر پتہ چل جاتا، اگر یوسف، پھر بتانا چاہوں گا کہ اگر یوسف مقدسہ مریم کو قبول نہ کرتا تو یہ بات پکی ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ مقدسہ مریم کو پتھر مار کے انہوں نے مار دینا تھا۔ خداوند نے جب اپنے بیٹے کو دنیا میں لانا تھا، اس نے ایک عورت کو استعمال کیا، اس کے ساتھ اس کے ہی منگیتر کو استعمال کیا اور ان کے ساتھ گفتگو کی تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ یوسف یہ جانتا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، یوسف کو یہ پتا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، عام مردوں والی اس کی سوچ تھی۔ لیکن جب خداوند کے فرشتے نے اسے پیغام دیا تو اس نے اس بات کو سوچنا ہی بند کر دیا۔ اور کیوں بند کر دیا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ نجات دہندہ دنیا میں آ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ نجات دہندہ دنیا میں آ رہا ہے۔ فرشتے کا پیغام مقدسہ مریم کو بھی ملا تھا اور یوسف کو بھی ملا تھا۔ یوسف کو خواب میں ملا، مقدسہ مریم کو خواب میں نہیں، بلکہ اس نے کھلی آنکھوں سے فرشتے کے پیغام کو سنا۔ مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ فرشتے نے کیا کہا؟ مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے یہ ڈر، یہ خوف ایک مرد ہوتے ہوئے اس کی زندگی میں تھا۔ اپنی عزت کا ڈر، اپنی غیرت کا ڈر، اپنے خاندان کے بدنام ہونے کا ڈر، اور دوسری بات یہ کہ وہ خود بھی ایک مرد تھا، معاشرے میں اس کی بھی عزت تھی بھلے وہ بڑھائی تھا۔ فرشتے نے اسے خبر دی کہ یہ ڈر تیری زندگی میں نہ رہے۔ جب میرے عزیزو ہم کلام پر عمل کرتے ہیں، جب ہم راست بازی کی زندگی کو اپنا لیتے ہیں، تو خداوند ہماری زندگی میں سے ڈر کو، شک و شبہات کو،
اور دنیا کے خوف کو نکال دیتا ہے۔ آج جب ہم دعا کرنے کے لیے چرچ میں کہتے ہیں اکثر اوقات کہ کون چرچ میں دعا کرے گا، بہنوں میں سے بھائیوں میں سے چند لوگ دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا؟ ہمیں ڈر ہوتا ہے، اگر میں کھڑا آتی سب کو ہے دعا، مجھے پتا ہے، ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ لوگ کی کہیں گے، کیونکہ میں تے گالاں بھی کڈنی ہوندیاں نے، کیونکہ میں تے لڑائی بھی کرنی ہوندی ہے، میں تے کدی کدی چوری بھی کر لینا یا کر لینی ہے۔ اگر میں نے ایسا کر دیا تو یہ ڈر ہے مجھے معاشرے کا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن خدا سے نہیں ڈرتے۔ یوسف جب دنیا سے ڈر رہا تھا تو خدا نے اس کی زندگی میں اپنا خوف پیدا کیا۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے خداوند کا ڈر، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ خداوند کا خوف کس کا شروع ہے؟ دنیا کا ڈر شک پیدا کرتا ہے، دنیا کا ڈر خوف پیدا کرتا ہے، یہ ہماری زندگی میں چھپاتا ہے، لیکن خدا کا ڈر، خدا کا خوف ہمارے اندر بہادری کو پیدا کرتا ہے۔ خدا کا ڈر، خدا کا خوف ہماری زندگی میں دلیری کو پیدا کرتا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، میں خدا پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یوسف راست باز صاحب، راست باز ہونا اچھا ہے، کلام کو جانتا تھا، یہ بھی اچھا ہے، لیکن ایک بات غلط تھی کہ اس کو دنیا کا بڑا ڈر تھا۔ خداوند نے اس کا وہ ڈر بھی ختم کیا اور اسے یہ بتایا کہ وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ یہ وہ بچہ ہے جس کے لیے شریعت میں نبوت کی گئی ہے، جس کے لیے نبیوں نے نبوتیں کی ہے، جس کے لیے خدا نے خود کہا، جب تو خداوند نے عورت سے کہا تھا کہ تیری نسل میں سے، تجھ میں سے جو پیدا ہوگا وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ ابلیس کے سر کو۔ جب یہ پیغام اسے دیا گیا کہ یہ سب کچھ جو کہا گیا ہے، یہ نبی کی معرفت جو پہلے بتایا گیا یہ وہی ہے سب کچھ، تو یہ جو کلام کو پڑھنے والا تھا یہ جان گیا کہ یہ سب کچھ خدا کے کلام کے مطابق ہو رہا ہے۔ آج ہم کیوں اپنی زندگی میں چیزوں کو، باتوں کو سمجھ نہیں پاتے؟ ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، حالات ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں، ہم خدا کا نام تو لیتے ہیں لیکن ہماری کوئی بات سنی نہیں جاتی۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کلام کو پڑھیں تو یسوع نے پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ اگر کوئی یہ لوگ میرے ساتھ، دنیا میرے ساتھ ایسے کرتی ہے تو تمہارے ساتھ ایسا کیوں نہیں کرے گی؟ جب ہماری زندگی میں خدا کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، ہم کلام سے واقف نہیں ہوتے کہ کلام میں تو یہ باتیں پہلے لکھ دی گئی ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی دنیا ایسا کرے گی، بلکہ کلام نے کہا تھا اس سے بھی زیادہ کرے گی۔ جب ہم کلام سے واقف نہیں ہوتے تو ہم دنیا کے جو معیار ہیں ان کو اپنی زندگی میں پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، اس نے فلاں وقت میں ایسا کیا، مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ ہم کب جانیں گے، کب پتہ ہوگا؟ جب ہم کلام کو پڑھتے ہوں گے، جب کیا کرتے ہوں گے؟ خدا کے کلام کو۔ یوسف جانتا تھا خواب میں فرشتے کے پیغام کے بعد کہ یہ سایہ نے بھی کہا ہے، اس کے بارے میں تو میکا کی نبوت بھی موجود ہے، اس کے بارے میں تو داؤد کے ساتھ بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ جب یہ سب باتیں اس کے ذہن میں آئی، کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ اٹھا، نیند سے جاگا، تو جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو کیا کیا؟ وہ اپنے ہاں لے آیا۔ کیا کیا؟ وہ بیوی کو اپنے ہاں ڈر ختم ہو گیا، خوف جاتا رہا، دنیا کی سوچیں ذہن میں سے نکل گئی، اسے پیغام دے دیا۔ آج ہم کلام کو سنتے ہیں، قیامت مسیح، ولادت مسیح، ایسے بہت سارے موقعوں پر، اتوار کی عبادات میں یہ کلام، پادری صاحب کا کلام سنانا اس لیے نہیں کہ کوئی روایت پوری ہو رہی ہے کہ گھنٹہ ایک پیغام دینا ہے، یہ پیغام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کو سن کر آپ اپنی زندگیوں کو بہتر کریں۔ اگر آپ بہتر نہیں کر رہے تو دنیا کا ڈر آپ کی زندگی میں سے ختم نہیں ہوگا۔ نہ صرف فرشتے نے اس کی زندگی میں سے ڈر کو ختم کیا خدا کے پیغام نے، بلکہ اسے یہ بھی بتایا کہ یسوع کی پیدائش نبوتوں کی تکمیل ہے۔ اسے یہ بتایا کہ پیدا ہونے والا ساری دنیا کا نجات دہندہ ہوگا، اور چوتھی بات جو اسے بتائی گئی کہ تو نے اس کا نام رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو نے اس کا نام رکھنا ہے۔ جب ہم خداوند کے سامنے آ جاتے ہیں، ہم اس کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، تو پھر خداوند ہمیں ذمہ داریاں بھی دیتا ہے، اور وہ ذمہ داریاں روحانی ذمہ داریاں، میں خاندانی نہیں بلکہ روحانی ذمہ داریاں دے رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے دعا کرنے والے ہوں، ہم ابلیس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہوں، ہم خداوند
کے پاس جا کر ان کے لیے التجا کرنے والے ہوں۔ یوسف جب وہ راست باز تھا، خدا کا خوف ماننے لگ گیا، کلام سے واقف تھا اور تابع داری میں آ گیا، تو خدا نے اسے ایک ذمہ داری دی، اور وہ یہ کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور جو بات اسے بتائی گئی کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا ہے وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ یسایہ کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 14ویں آیت، یہ اس نبوت کی تکمیل تھی کہ ایک کنواری سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو دنیا کا نجات دہندہ ہوگا۔ یوسف کی زندگی سے جو اہم سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ، پہلی بات یہ کہ وہ بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ کیا نہیں کرنا چاہتا تھا؟ آج کوئی ہمارے ساتھ کچھ غلط کر دے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کی 14 پشتوں کو بھی یاد کراؤں گا۔ کہتے ہیں جی انہیں میرے نہ پنگا لے، انہوں میں دساں گا میں کون ہاں۔ کیا کہتے ہیں ایسے ہن میں تینوں دساں گا انج۔ میرے عزیزو، بدلہ لینا ہمارا کام نہیں ہے۔ بدلہ لینا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے۔ ہمیں اپنے معاملات اس کے سپرد کرنے ہیں۔ رومیو کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی 19ویں آیت، خداوند کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند کا کلام ایسا ہی کچھ ہمیں بیان کرتا ہے۔ رومیو 12 باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے انتقام لینا، کیا کرنا؟ انتقام لینا، بدلہ لینا میرا کام ہے۔ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ خداوند کہتا ہے جو کچھ تمہارے ساتھ کرے گا اس سے انتقام لینا میرا کام ہے۔ پہلا سبق جو مقدس یوسف کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ بدلہ لینے والا نہیں تھا۔ دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ اسے یہ پتا تھا کہ مریم حاملہ ہے، اور جو حاملہ ہے وہ بچہ اس کا نہیں ہے، لیکن وہ اس حالت میں بھی جب وہ سمجھ رہا تھا کہ مریم غلط ہے، وہ مریم سے عزت اور شفقت سے پیش آیا۔ اور یہ کوئی بھی ایسا شخص جو دنیاوی ہے وہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے ساتھ غلط بھی ہو رہا ہو تو ہم آگے بھی کہیں جا رہے ہوں خداوند آپ کو برکت دے، یہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن یسوع کی تعلیم بھی یہی ہے کہ جو کوئی تیرے ایک گال پر تمانچہ مارے، کیا لکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آگے سے بدلہ نہیں لینا۔ یوسف کے بارے میں اس کی جو خصوصیت کلام میں لکھی ہے کہ اسے پتہ بھی چل گیا تھا کہ مریم حاملہ ہے، ابھی تک فرشتے نے پیغام نہیں دیا، لیکن پہلے ہی اس کی یہ سوچ ہے کہ میں اسے بدنام نہیں کروں گا بلکہ چپکے سے چھوڑ دوں گا۔ اور تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے، اس کی زندگی سے جو اہم پیغام میں ملتا ہے کہ اس نے ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے پیغام دیا تھا۔ آج فرشتہ تو پیغام نہیں دیتا، لیکن آج کا جو پیغام ہے، آج کے دور میں جو کلیسیا میں جو پیغام دینے والے ہیں وہ کون ہیں؟ خدا کے خادم۔ اور کلام کہاں سے سنا رہے ہیں؟ بائبل میں سے سنا رہے ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ جی ایسی گال نو مان جائیے۔ وجہ کیا ہے؟ برکت کیوں نہیں آ رہی زندگیوں میں؟ ہماری زندگیوں میں روحانیت کم اور جسمانیت زیادہ گھس چکی ہے۔ بدلہ ہم لینا چاہتے ہیں، کسی کوئی بری بات، غلط بات ہمیں پتہ چل جائے، ہم اس بات کو چھوڑنا نہیں چاہتے، نسلوں تک اس بات کو یاد کرواتے رہتے ہیں۔ اگر کسی پر احسان کر دیا تو اسے بھی، اور اگر کسی کی کچھ غلط بات پتہ چل گئی تو ہم اسے بھی ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہتا ہے ہم اسے یاد کرواتے رہتے ہیں۔ تو کلام کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ کلام جو کچھ سنتے وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ کلام میں لکھا ہے کہ جیسا فرشتہ نے اس سے کہا تھا، یہ نہیں ہوا کہ یوسف نیند سے اٹھا، اگر بھول گئی ہوتی تو کام خراب ہو جانا تھا۔ کلام میں لکھا ہے جو کچھ فرشتہ نے اس سے کہا جب نیند سے جاگا تو اس نے ویسا ہی کیا۔ اور کیسا کیا کہ وہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا، اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا پیدا نہ ہوا۔ مقدسہ مریم دائمی کنواری ہے، سنا کسی نے کہ وہ اب تک کنواری رہی جب تک یسوع مسیح پیدا نہیں ہوئے۔ مقدسہ مریم کنواری تھی، یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد اس کا کنوار پن ختم ہوا، ایک بچے کی پیدائش کے بعد۔ اور جب یسوع مسیح پیدا ہو گئے، ان کے طہارت کے دن پورے ہوئے، تو مقدسہ مریم اور یوسف، چونکہ وہ شادی تو پہلے ہو چکی تھی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بھی رہ رہے تھے، ان کے اور بچے بھی پیدا ہوئے۔ آپ چاہیں تو حوالہ جات کو دیکھ سکتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 47ویں آیت میں چاہوں گا کہ ہم ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ تعلیم بڑی عام ہے آج کل کہ جی مقدسہ مریم کے بعد میں بچے پیدا نہیں ہوئے تھے، یوسف مر گیا تھا۔ اچھا، اگر یوسف مر گیا تھا تو پھر کون شخص تھا جس سے
مریم مقدسہ مریم کی اولاد پیدا ہوئی۔ متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 47ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، 46ویں آیت سے پڑھوں گا۔ جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے، کسی نے اس سے کہا، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی۔ کون تیری ماں اور تیرے؟ یہ کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے۔ مقدسہ مریم دائمی کنواری نہیں ہے، ہم ان کی دل سے عزت کرتے ہیں، یسوع مسیح کی ماں ہے، ہم کیا ساری دنیا ہی مبارک کہہ رہی ہے، لیکن جو کلام کی سچائی ہے وہ یہ کہ یوسف اور مریم وہ شادی کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ یسوع کی پیدائش کے بعد، طہارت کے دن پورے ہونے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میاں اور بیوی کے طور پر گزاری، اور اگر یوسف یسوع کی پیدائش کے بعد مر گیا تھا تو 12 سال کی عمر میں بھی کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ہیکل میں جب پیچھے رہ گئے تھے تو کون اسے ڈھونڈ رہا تھا؟ اس کی ماں اور باپ اسے ڈھونڈ رہے تھے، تو نہیں کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور تھا۔ یوسف اور مریم یسوع کی پیدائش کے بعد وہ اس رشتے میں بن چکے تھے۔ اور اسی طرح متی کی انجیل اس کا 13واں باب، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی سوال کرے تو آپ کو یاد ہو، 13واں باب اور اس کی 55ویں اور اس کی 56ویں آیت۔ متی کی انجیل 13واں باب 55 اس کی 56ویں آیت، آگے ہی صفحہ اس کو پلٹیں گے تو اس میں یہ آیات موجود ہیں۔ لوگوں نے یسوع مسیح کے بارے میں کہا، کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟ اس بات کا پتہ کیا مطلب ہے کہ اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ رشتے کیے ہوئے تھے ہمارے ہاں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی بہنیں جو مقدسہ مریم سے یوسف سے پیدا ہوئی ہیں وہ ہمارے گھروں میں بیویوں کے طور پر زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اس کے بھائی بھی تھے اور اس کے نام یہاں پر کلام میں ان کے نام بھی لکھے ہیں، یعقوب، یوسف، شمعون اور یہودا، یہ نام بھی ہیں۔ تو مقدسہ مریم وہ دائمی کنواری نہیں ہے۔ یوسف اور مریم یسوع کی پیدائش تک وہ اکٹھے رہے، اس کے بعد وہ ازدواجی زندگی میں بھی اکٹھے رہے۔ خداوند نے یوسف کو اور اس کے خاندان کو برکت دی، اور مریم سے اس کے اپنے بچے بھی پیدا ہوئے۔ اور کیوں پیدا ہوئے؟ 3 باتوں پر ہم نے غور کیا۔ پہلی بات یہ کہ یوسف کیا تھا؟ راست باز تھا۔ سب بولیں کیا تھا یوسف؟ دوسری بات یہ کہ وہ اس راست بازی میں مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا کرنا نہیں چاہتا تھا؟ اور تیسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ جو کچھ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا، یعنی خدا کا پیغام اسے دیا، اس نے ان باتوں کو مانا۔ اس وجہ سے خداوند نے یسوع کی پیدائش کے بعد اس سے خاندانی اور ازدواجی برکات بھی بخشی۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ان کرداروں کو ضرور اپنی زندگی میں یاد رکھیں۔ ایسے ہی یوسف اور مریم کا نام نہیں لیا جا رہا، قربانیاں ہیں، سوچیں ہیں، خیالات ہیں، اپنی عزت ہے، اپنی انا ہے، اپنا فخر ہے جسے قربان کیا۔ ایسے ہی خداوند کے لوگوں میں نام نہیں آ گیا، ایسے ہی یسوع کے ماں باپ نہیں بن گئے۔ آج اگر ہم خدا کے گھرانے کے فرد بننا چاہتے ہیں تو اپنی خودی کو، اپنے فخر کو، اپنی عزت کو، اپنے اندر موجود چیزوں کو، جو دنیاوی چیزیں ہیں، انہیں اپنی زندگی میں سے دور کریں۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کی وسیلہ سے برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم یوسف اور مریم کی زندگی سے سیکھتے ہوئے بالکل ان جیسے بلکہ ان سے بھی بہتر بننے کی کوشش کریں، تاکہ ہم ولادت مسیح کے لیے بہتر طور پر تیار ہو سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔